العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الصادق عليه السلام لو أدركته لختمته أيام حياتي صلوات پڑھتے پر آپ ذرا سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر کنیز کلثوم مرحومہ شہدائے مدافع حرم اور آیت اللہ العظمیٰ مصباح یزدی علی اللہ مقامہ کی روح پاک کو ایثار فرمائیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد صلوات ایام فاطمیہ اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے ایام ہیں. آج کی میں نے اپنی مختصر گفتگو کا عنوان بنایا ہے اخلاص و ادب شہزادی دو عالم، یعنی اسی 2 بات پہ گفتگو کروں گا. آپ کا اخلاص کیسا تھا اور ادب کیسا تھا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد اور آل محمد. اسی بات کو پیش کرنے کے لیے جس فقرے کو آپ کے سامنے سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے. امام زمانہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے سے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں ولی عصر کے زمانے میں ہوتا اور انہیں درک کرتا لخدمتہ ایام حیاتی، تو اپنی پوری عمر صرف کر دیتا ان کی خدمت میں اور میں اپنی پوری زندگی ان کا خادم اور خدمت گزار بن کے گزار دیتا. غور طلب بات ہے. چھٹے امام امام معصوم ہیں اور آپ کا مقام، آپ کی منزلت وہ مقام اور وہ منزلت ہے کہ جسے صرف اور صرف انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہم السلام درک کر سکتے. وہ امام ہمارے امام کے لیے یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کے زمانے حیات کو پا لیتا تو پوری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دیتا. تو ولی عصر حضرت حجت کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے لیے چھٹے امام نے کہا
جو زمین پر خلیفۃ اللہ ہے وہ حضرت حجت ہے. بیمن ہی رزق الورا، جس کی برکت سے عالم موجودات کو، ساری موجودات کو رزق ملتا ہے، وہ حضرت حجت ہے. جو علم و نور و قدرت الہی کے مظہر ہیں وہ حضرت حجت ہیں. جو اس کائنات میں نظام عدالت قائم کریں گے انہیں حضرت حجت کہا جاتا ہے. تو ہمارے چھٹے امام نے یہ کہا کہ اگر میں انہیں درک کرتا تو پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا. تو اب میں اپنے آخری امام کے بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ چھٹے امام آپ کے لیے یہ فرماتے ہیں، آقا آپ یہ بتائیے آپ کی زندگی میں اور زندگی کے تمام مراحل میں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، چاہے وہ اعتقادی ہوں، چاہے وہ اجتماعی ہوں یا وہ معنوی ہوں، آپ کی زندگی میں آپ کا مقتدا اور آپ کا رہنما اور آئیڈیل کون؟ جس کے لیے چھٹے امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. تو میں اپنے امام سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا رہنما کون، آئیڈیل کون ہے، نمونے عمل کون ہے، مقتدا کون ہے زندگی کے ہر مرحلے میں؟ تو امام ارشاد فرمائیں گے فِبْنَةِ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. آپ غور کریں، توجہ کریں گے، ائمہ اطہار ہمارے اوپر حجت ہیں. تو ہم اپنی جب حجت کو نہیں پہچان سکتے تو جو ذات گرامی ائمہ اطہار پر حجت ہوں انہیں کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ جب ہم اپنے اوپر حجت، جو ہمارے امام ہیں یہ ہم پر حجت ہیں، جب ہم انہیں نہیں درک کر سکتے، نہیں پہچان سکتے، تو جو ائمہ اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم پہ جو حجت ہو، جو ذات گرامی، اسے کیسے درک کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے معصومین کے کلام سے سہارا لیتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. امام زمانہ علیہ السلام نے کہا کہ شہزادی دو عالم لی اسوۃ حسنہ، مکمل نمونے عمل ہیں، مکمل نمونے عمل ہے. اب چاہے وہ اخلاقی مرحلہ ہو زندگی کا، یا سیاسی مرحلہ ہو، یا اجتماعی اور اعتقادی، اسی اخلاقی مرحلے میں سے آج دو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک ہے اخلاص اور ایک ہے ادب شہزادی دو عالم. اور بہت ہی معذرت کے ساتھ دو تین باتیں عرض کروں گا. کہنا آسان ہے اخلاص، یہ بہت آسان کہنا ہے، مگر اخلاص کہتے کسے ہیں؟ یہ پہلی بات. اسے مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کو جاننے کی ضرورت ہے، تکرار کرنے کی ضرورت ہے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، تاکہ بات واضح ہو سکے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اخلاص ہوتا کتنی طرح کا ہے، اور تیسری بات یہ کہ انسان اخلاص کے عالی ترین درجے پہ پہنچتا کیسے ہے. یہ تین باتیں، اور پھر شہزادی دو عالم کی زندگی سے دو تین نمونے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد چند باتیں ادب کے حوالے سے، اور وہاں پہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ادب کسے کہتے ہیں. میں نے جب مطالعہ کیا تو مجھے جو اخلاص کی تعریف کی ہے علماء نے، اس میں سے ایک امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی، انہوں نے 4 حدیث میں بھی تین رکن پہ مشتمل ہے اخلاص کی تعریف. اب آپ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلا رکن یہ ہے کہ اپنے عمل کو ہر ناخالصی سے پاک کرنا، یعنی عمل خالص ہی خالص ہو. یہ پہلا رکن اخلاص کا، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. اپنے ہر عمل کو ناخالصی سے پاک کرنا ایک مقدمہ. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس طرح سے پاک کرنا کہ خدا کے علاوہ کسی کو اپنے عمل میں کسی کی توجہ کو نہ چاہنا. مثال کے طور پر عمل اتنا خالص ہونا چاہیے کہ کسی بھی غیر خدا کی تعریف کی بھی امید نہ رہے.
یعنی انسان غیر خدا کی تعریف سے بھی آزاد ہونا چاہیے. بس ایک ہوا کہ عمل ہر ناخالصی سے پاک ہونا چاہیے، یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ حتیٰ خدا کے علاوہ ہر شخص کی تعریف سے بھی آپ کو آزاد ہونا چاہیے. تیسری بات سخت ہے، اہم ہے، مگر تیسری بات یہ کہتی ہے کہ نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں جو عمل کرو اس کے جزا کی توقع نہ رکھو. بہت بڑی بات ہے، آپ غور تو کریں. یعنی کسی سے بھی نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں جزا کی توقع نہ رکھا جائے. بس ہر طرح کی ناخالصی سے پاک و پاکیزہ ہو، دوسرے کی تعریف سے آزاد ہو، انسان اتنا حر بن جائے کہ مجھے کسی کی تعریف نہیں چاہیے. اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ اس عمل کے بدلے میں جزا کی توقع نہ رکھی جائے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اگر کوئی عمل ایسا ہے تو اس عمل کو عمل خالص کہا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اخلاص. اگر اس بات کو نگاہ میں رکھا جائے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اخلاص کہتے کسے، یعنی خدا کو خدا کے لیے چاہنا، خدا کو جنت کے لیے نہ چاہنا، خدا کو جہنم سے بچنے کے لیے نہ چاہنا، خدا کو خدا کے لیے چاہنا. اسی لیے تو شہزادی دو عالم نے کہا تھا الہی انت المنا و فوق المنا، یعنی میری آرزو، میرا ہدف تو فقط اور فقط تیری ذات گرامی ہے، تیری ذات گرامی کے سوا مجھے کچھ نہ چاہیے. جب یہاں تک لے آیا تو یہ 3 رکن سے اخلاص بنے گا. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کے اقسام بھی بتا دوں. کبھی اخلاص در عمل ہے، عمل خالص ہے. کبھی اخلاص در نیت ہے، یعنی نیت میں صرف اور صرف رضائے پروردگار ہے، نہ جنت کا عشق ہے اور نہ ہی جہنم کا خوف، کچھ بھی نہیں. صرف اور صرف وہ انسان ہے اور اس کا اللہ ہے، انسان ہے اور اس کا معبود ہے، مخلوق ہے اور اس کا خالق ہے. یہ اخلاص در نیت اور اخلاص در دین. اخلاص در دین، پس اخلاص در عمل، اخلاص در نیت، اخلاص در دین. اخلاص فی الدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا دین ہے نا، نہ اس میں آپ کچھ بڑھائیے اور نہ ہی کچھ کم کریے. جسے ہم کہتے ہیں عبادت میں عبادت توقیفی، جیسا دین ہے ویسا ہونا چاہیے. مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. اتنی بات جب آئی تو اب تیسری بات، پس پہلی اخلاص کے ارکان، دوسری بات اخلاص کے اقسام، تیسری بات اخلاص تک پہنچتا کیسے ہے. یہ بھی غور طلب بات ہے، تاکہ میں وہ چند باتیں شہزادی دو عالم کی زندگی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. پہنچتا کیسے؟ اس حدیث کو میں نے بارہا پڑھا تھا اور سنا بھی تھا بارہا، مگر آج جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے اس حدیث میں ایک نئی بات ملی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آپ نے بھی بارہا سنا ہے، من اخلص العبادت للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. یعنی اگر کوئی انسان 40 دن تک خالصتاً للہ کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کے قلب سے، اس کی زبان کے اوپر حکمت کے چشمے جاری ہونے لگتے ہیں. اسے میں نے بہت پڑھا تھا، مگر آج ایک معنی کی طرف متوجہ ہوا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو جامع معنی ہے نا، یہ حدیث یہ بتانا چاہتی ہے کہ انسان اخلاص کے اعلی مرحلے پر کب پہنچے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں 40 دن عمل کروں اور 40 دن، یہ نہیں بتانا چاہتی ہے کہ ہر دن تمہارا اخلاص برابر ہونا چاہیے. یعنی پہلے دن جو میرے عمل میں اخلاص ہوگا اس کا مرتبہ سب سے ضعیف مرتبہ ہوگا اخلاص کا، لیکن 40ویں دن جو اس اخلاص کا مرتبہ ہوگا وہ عالی ترین مرتبے پہ پہنچ جاؤں گا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اخلاص کے 40 درجے کو بتا رہی ہے.
من اخلص للہ 40 صباحا، یعنی ہر دن تمہارے اخلاص کا جو مرتبہ ہو وہ بڑھنا چاہیے. جس دن سے تم سیر و سلوک کے میدان میں قدم رکھو نا تو تمہارے اخلاص کا درجہ پہلے دن کچھ ہے، دوسرے دن اور ہے، تیسرے دن اور ہے، چوتھے دن اور ہے، اور 40ویں دن اپنے اعلی مرتبے پہ پہنچ جائے گا. یہ ایک بات، اسی لیے قرآن نے کہا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ اس آیت میں بڑی پیاری تشبیہ ہے، بڑی پیاری تشبیہ ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں اپنی خاص ہدایت کے ذریعے سے اسے رواں کر دیا چشمے کی صورت میں. اب جہاں مناسب زمین ہوگی نا، آپ جہاں کو کھودیں گے یا تو چشمے کی شکل میں وہ پانی نکلے گا یا تو پھر کنویں کی شکل میں. لمحہ میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی، بات یہ پڑھی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے جاری پانی اور کنویں کا پانی، اس میں کیا فرق ہے، تاکہ میں اپنی بات کو آ جاؤں. جاری پانی اور کنویں کا پانی، ہمارے ذہن پہ جب جاری پانی آتا ہے نا تو ہم سمجھتے کہ جو پانی بہے، مثلا بارش ہو رہی ہے بہ رہا ہے تو جاری پانی، جبکہ فقہ میں جاری پانی اسے نہیں کہتے. کہا ہر وہ پانی جو زمین سے ابلے اور پھر بہنے لگے. چشمے کے پانی کو جاری پانی کہا گیا، یعنی زمین سے ابل کے بہنے لگے اسے کہتے ہیں جاری پانی. لیکن اگر زمین سے پانی ابلے اور بہے نہ تو اسے کہتے ہیں کنویں کا پانی. یہ دونوں میں فرق ہے، چشمے میں اور کنویں کے پانی میں. اب توجہ کریے گا عزیزان. بس اللہ سبحانہ تعالی نے زمین کے اندر پانی جاری کیے ہیں تاکہ وہ چشمے کی صورت میں یا کنویں کی صورت میں نکلیں. الم ترى ان، اور وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ من اخلص للہ العبادۃ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. کہہ رہے جس طریقے سے زمین میں پانی کے چشمے جاری کیے نا، ایسے ہی تمہاری فطرت میں علم و معرفت کے حکمت کے چشمے رواں ہیں، مگر شرط یہ کہ تمہیں اپنی زمین کو ہموار کرنا ہوگا تاکہ اس ہموار زمین کے ذریعے سے وہ علم و معرفت و حکمت کے چشمے تمہاری زبانوں کے ذریعے سے جاری ہو سکے. کیا تمہیں اس زمین کو کیسے ہموار زمین کو جب کھودو گے تو پانی کے چشمے نکلیں گے نا، یا کنویں کی شکل میں یا چشمے کی شکل میں. ایسے یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، یعنی جب تقوی الہی اختیار کر کے انسان اپنے ظرف کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے نا تو انسان کا مکمل وجود خیر بن جایا کرتا ہے. کیسے چشمہ فائدہ پہنچاتا ہے، ایسے ہی انسان کا وجود، یعنی ہاتھ بھی وہ عمل خیر انجام دے گا، اس کا وجود بھی عمل خیر انجام دے گا، اور اس کی زبان اور اس کے قلم سے بھی علم و معرفت اور حکمت کے چشمے جاری ہونے لگتے ہیں. اسی بات کی طرف اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اخلاص اس طرح سے آتا ہے، اخلاص اس طریقے سے آتا ہے، قرآن نے بتا دی. اسی لیے شہزادی دو عالم کی یہ حدیث مشہور ہے، من اسعد الی اللہ خالص عبادت احبط اللہ عز وجل الیہ افضل مصلحت. اگر تم اپنی خالص عبادت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھیجو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی سب سے افضل رحمت کو تمہارے لیے نازل فرمائے گا. ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. اسی لیے اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان
ایک انسان صرف اور صرف خدا کو خدا کے لیے چاہے اور کسی غیر خدا کی طرف توجہ نہ کرے، اس کی تعریف و تمجید سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ بڑی پیاری مثال علماء نے دی ہے، کہ جو انسان اپنے آپ کو خورشید خلقت کے حضور میں دیکھ رہا ہو، آپ بتائیے جو انسان کے سامنے سورج ہو، خورشید خلقت ہو، اب وہ کیا وہ ٹمٹماتے ہوئے لالٹین کی طرف توجہ کرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہلکے پھلکے چراغوں کی طرف بالکل توجہ، جن کا وجود خود ہے ہی نہیں، کا ہلکے پھلکے چراغوں کی طرف یا ہلکی پھلکی روشنی کی طرف جو ذات گرامی اپنے آپ کو خدائے خورشید خلقت کے محضر میں دیکھتی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شہزادی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے ذات گرامی کے سیرت سے، رفتار سے، گفتار سے یہ مکمل پتہ چلتا ہے کہ آپ تو خدائے وحدہ لا شریک کو، خدا کو صرف خدا کی وجہ سے چاہتے تھے۔ اب میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اسی اخلاص کے 3 نمونے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد تھوڑی سی باتیں ادب شہزادی کونین کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ ایک دن جناب جبرائیل نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد پیغمبر پاک سے کہا کہ اللہ نے یہ پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے کہ آپ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تقاضا کریں کہ اگر وہ کچھ اللہ سے جو کچھ چاہیں میں انہیں عطا کر دوں گا۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ شہزادی دو عالم خدا کو خدا کے لیے چاہتی تھی، کسی اور چیز کے لیے نہیں، تو آ کر نبی گرامی نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا، بیٹا فاطمہ، جناب جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے کہ تم خدا سے جو مانگنا چاہو مانگ لو، اللہ تمہیں عطا کر دے گا، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو شہزادی دو عالم کے جملے سنیے گا، شغلنی ان مسئلتہ لذت و خدمتہ، یہ جو شغلہ ان کے ساتھ آ جائے نا، ان شغل فی یعنی مائل ہونا، لیکن شغل ان یعنی روک دینا، توجہ کریے گا، شغلنی ان مسئلتہ لذت و خدمتہ، یہ لذت و خدمتہ کا کیا معنی ہوگا؟ شہزادی دو عالم نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں رہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں رہوں، یہ اللہ کے حضور میں رہنا ہر چیز کے سوال کرنے سے مجھے روک دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں رہنے میں جو لذت ہے نا وہ کسی اور چیز میں لذت نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی فقرے کی صراحت کی ہے، صراحتاً بیان کیا، لا حاجت لی غیر النظر الی وجہ الکریم، اے میرے بابا مجھے تو صرف زیبائی و جمال الہی کو دیکھنے میں جو لذت ہے نا، اس لذت کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لذت کے علاوہ لا حاجت لی غیر النظر الی وجہ الکریم، الی وجہ الکریم۔ کتنا قیمتی جملہ ہے، فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، وقت کا امام کہے کہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا میرے لیے کامل نمونے عمل ہو، اسے شہزادی دو عالم، یہ آپ کی زندگی سے پہلا اخلاص کا نمونہ۔ دوسرا نمونہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شہزادی خدا کو خدا کے لیے چاہتی ہیں، خدا کو خدا کے لیے چاہتی ہیں۔ دوسرا نمونہ میں نے روایت پہ پڑھا ہے، بہار کی روایت ہے، روایت پہ پڑھا ہے کہ ایک سائل مسجد النبی میں آ کر اس نے سوال کیا لیکن کسی نے کچھ نہ دیا، واپس چلا گیا۔ مدینے کی گلیوں میں کوئی مدد کرنے والا نہ ملا تو در سیدہ پر آ گیا،
در سیدہ پر آیا تو روایت میں لکھا ہے کہ شہزادی کونین کے گھر میں 3 دن سے کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، لیکن چونکہ شہزادی تو عالم کا یہ شیوا رہا ہے کہ کبھی بھی ضرورت مند کو واپس نہیں پلٹایا، تو اب شہزادی دو عالم کیا کرے؟ اس روایت میں لکھا ہے کہ اپنی کوئی چیز کسی یہودی کے یہاں گروی رکھا اور اس کے یہاں سے کچھ کھجور اور اسی طریقے سے آٹا یا جو اس طرح کی کوئی چیز، کھجور اور کچھ چیز لے کر آئی، اپنا ایک قیمتی سامان اس کے یہاں گروی رکھ کے۔ اب توجہ کرے گا، آٹا لائی تھی، روٹی بنائی تھی، آٹا اور کھجور، اپنا قیمتی سامان گروی رکھ کے، اور جتنا لے آئی سب دے دیا۔ تو جب دینے لگی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تو سلمان فارسی راوی ہے، سلمان فارسی نے شہزادی دو عالم سے کہا کہ شہزادی دو عالم، اس میں سے کچھ رکھ لیجئے اپنے لیے تاکہ آپ کے بچوں کی بھوک برطرف ہو سکے، کھا لیں تو بھوک آپ کی بھی برطرف ہو جائے، آپ بھی 3 دن سے بھوکی ہیں، بچے بھی بھوکے، تھوڑا سا کچھ رکھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں کی بھی بھوک مٹ جائے۔ اب اس فقرے کے لیے اس بات کو پیش کیا ہے، شہزادی دو عالم نے کہا کہ سلمان میں نے یہ سارا کام صرف اور صرف خدا کے لیے کیا، یعنی میں نے حتیٰ کہا میں نے اپنے لیے بھی نہیں کہا، میں نے یہ سارا کا سارا کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے کیا، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھ سکتی ہوں۔ یہ دوسری مثال۔ تیسرا نمونہ، اس کو حسین بن روح ہمارے امام کے نواب اربعہ میں سے تیسرے نائب ہیں عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح، علی بن محمد ثمری۔ حسین بن روح نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے جو کافی غور طلب بات ہے۔ حسین بن روح کے شخصیت کے لیے بس میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، کتنا صاحب اعتماد انسان تھے حسین بن روح، کہ حسین بن روح نے یہ کہا تھا امام کے لیے کہ اگر امام میرے رضا میں ہوں، یعنی میں رضا کے ذریعے سے، اپنی رضا کے ذریعے سے امام کو ڈھکے اور چھپائے ہوں اور لوگ مجھ سے پوچھیں امام کے بارے میں نا، تو میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر میں امام کی خبر نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ حسین بن روح ہے۔ سوچنے کی بات ہے، تیسرے نائب ہے، مگر جب عریضہ ڈالا جاتا ہے تو حسین بن روح کے نام ڈالا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ پہلے نائب کے نام سے ڈال دیتے، دوسرے نائب کے نام سے ڈال دیتے، چوتھے نائب کے نام سے ڈال دیتے، حق تو بنتا تھا پہلے نائب کے نام سے، مگر ڈالا جاتا ہے تیسرے نائب کے نام سے۔ اس ذات گرامی کو حسین بن روح کہا جاتا ہے، جس پہ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت کا جس کی وثاقت و عدالت پہ اتفاق ہے، اسے حسین بن روح کہتے ہیں۔ اسے حسین بن، یعنی جو دونوں فریق کے یہاں مورد وثوق ہیں، اسے حسین بن روح کہا جاتا ہے۔ حسین بن روح نے، توجہ کرے گا، کہتے ہیں کہ شہزادی دو عالم کے یہاں 2 برجستہ فضیلت پائی جاتی ہے، 2 اہم خصوصیت کی مالک ہیں۔ پہلی خصوصیت، شہزادی دو عالم وارث رسول اللہ ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ بہت آسان ہو، یعنی یہ کوئی چھوٹا فقرہ نہیں ہے، نبی گرامی کی وارث ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے شب جمعہ بھی ہے نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، یعنی آدم کے وارث حسین کو بتاتے ہیں۔ نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ علیہ السلام کے وارث امام حسین علیہ السلام کو بتاتے ہیں، اور جبکہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو حسین کیسے وارث انبیاء بن گئے؟ ایک سوال ہے، کیسے حسین وارث انبیاء بنے؟ توجہ کریے گا، یہاں سے یہ مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ حسین کیسے بنے، اسے غور کرے گا۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں، اللہ رسول اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں تمام انبیاء کرام کے صفات حسنہ جمع ہو جائیں نا، اسے نبی گرامی کہا جاتا ہے،
اسے نبی گرامی کہا جس میں تمام انبیاء ماں سبق کے صفات جمع ہو جائیں، اسے نبی گرامی کہتے ہیں۔ تو شہزادی دو عالم کسے کہتے ہیں؟ جو نبی گرامی کی وارث ہو اسے شہزادی دو عالم کہتے ہیں۔ یعنی جس میں 1,24,000 انبیاء کے صفات آ جائیں نا، اسے شہزادی دو عالم کہا جاتا ہے۔ جب یہ بات ہوگی تو وہاں سے سمجھ میں آئے گا حسین سید الشہداء وارث انبیاء کرام ہیں۔ تو حسین بن رو نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ شہزادی دو عالم کی پہلی برجستہ صفت یہ ہے کہ وہ وارث رسول اللہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی گرامی کی نسل شہزادی دو عالم کی اولاد سے چلی ہے۔ یہ تو اتنی بات، دو باتیں لکھی، کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ یہ میرے موضوع سے کیسے مرتبط پاتے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ شہزادی دو عالم کے ہاں اخلاص فی النیہ پایا جاتا ہے۔ عجیب بات لکھے، خود یہ روایت بہار میں موجود ہے۔ حسین بن روح نے بیان کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزادی دو عالم کے ہاں اخلاص فی النیہ پایا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں شہزادی دو عالم۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ یہ ایک بات بس، شہزادی دو عالم ہم سب کے لیے، بشریت کے لیے، امت نبی کے لیے، ہر ایک کے لیے شہزادی دو عالم آئینہ ہے، ہر ایک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کیا، اخلاص شہزادی دو عالم۔ اب مختصر کرتے ہوئے اور ربط مسائل دے کر زحمت کو تمام کروں گا، پوری بات نہ عرض کر سکوں گا، مگر اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ ادب، اب جب ہم ادب بولتے ہیں نا تو ادب مطلق ہے، ادب قرآن کے مقابل میں، ادب رہنمایان دین کے مقابل میں، ادب خلق خدا کے مقابل میں اس طریقے سے ہوگا۔ لیکن ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ادب کسے کہتے ہیں، تاکہ میری بات واضح ہو سکے۔ ادب زندگی کی زینت ہے، یہ حدیث پڑھوں گا بھی آپ کی خدمت میں، لیکن مجمع البحرین کی پہلی جلد میں ادب کی تعریف لکھی گئی ہے، وہ صفات جو انسان کو خطا سے روک دیں، چاہے وہ گفتار میں ہو، خطا در گفتار اور خطا در رفتار سے جو صفات انسان کو روکتی ہے نا، انحراف سے بچائے، اسے ادب کہتے ہیں۔ پھر ایک تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہے، اگر اس حد کی رعایت کی گئی تو اسے ادب کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، اگر اس حد کی رعایت کی گئی نا، اسی حد کی رعایت کرنے جانے کو ادب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ غور سے دیکھیں، اتنا اہم ہے ادب کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کو بھیجا ہے تو کہہ کے یہ بھیجا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دیکھنا نرمی سے بات کرنا، اور نبی گرامی کے لیے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور خود نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ مشہور ہے، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، ادب تو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد آپ غور کریں، ادبنی ربی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا ہے، فاحسن تادیبی، اور بہترین ادب سکھایا ہے۔ اب حدیث پڑھ رہا ہوں غرر الحکم سے، افضل الحسب الادب، یعنی سب سے افضل حسب ادب ہے۔ حسب یعنی وہ کمالات، وہ نفسانی کمالات، کردار، کیریکٹر، خوبیاں، افتخار جس پر انسان، آنے والی نسلیں جس پہ فخر کریں، اس اخلاق اور کردار کو حسب کہا جاتا ہے۔ وہ کردار، وہ کیریکٹر، وہ خوبیاں جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں، اسے حسب کہتے ہیں۔ الادب افضل الحسب، اور اس کے بعد کہا کہ الادب صورت العقل، عقل کی پہچان ہے ادب۔ لا زینت لمن لا ادب لہ، اس کے یہاں کوئی زینت نہیں پائی جاتی جس کے پاس ادب نہ پایا جائے۔ زکے عقل کا کما تزکى النار بالحطب، کا اپنے عقل کو نورانی کرو
جس طریقے سے آگ کو لکڑی کے ذریعے سے شعلہ ور کیا جاتا ہے. اور ایک اور بات کہوں، کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب. ہر شے عقل کی محتاج ہے مگر عقل ادب کی محتاج ہے. اسی لیے میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آقا اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ بس 2 دن زندہ رہیں گے اور 2 دن کے بعد آپ مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، تو آپ یہ بتائیے اس 2 دن میں کیا کریے گا؟ اس 2 دن میں کیا کریے گا؟ تو چھٹے امام نے کہا کہ ایک دن ادب سیکھوں گا اور دوسرے دن اسی ادب کے مطابق عمل کروں گا. ادب اسی لیے کہا کہ لا عقل لمن لا ادب لا. یہ قرآن میں تفسیر میں آیات میں کہا ایک انسان کی سب سے بڑی سرزنش یہی ہو سکتی ہے کہ وہ محکوم بے عدم عقل ہو جائے. کہ اس سے بڑی کسی انسان کی سرزنش نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کو محکوم بے عدم عقل کیا جائے. لا عقل لمن لا ادب لا. اس انسان کے پاس عقل ہی نہیں ہے جس انسان کے یہاں ادب نہ پایا جائے. اتنی بات جب آپ ادب، تو میں شہزادی دو عالم کے ادب، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل میں ہو، چاہے وہ نبی گرامی کے مقابل میں ہو، چاہے وہ خلق خدا کے مقابل میں ہو، صرف اور صرف اب میں روایت پڑھوں گا نبی کے لیے اور ربط مصائب دے کر زحمت کو تمام کروں گا. شہزادی دو عالم ہے، یہ روایت میں نے پڑھی اس لیے آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. شہزادی دو عالم ہیں اور اللہ کے نبی ہیں. ادب کا خیال کتنا نبی کے لیے، بلکہ اس سے پہلے اس روایت کو آپ کی خدمت پہ پڑھوں. جب قرآن کی آیت اتری لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، میرے حبیب کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کا نام لے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو شہزادی دو عالم نے کہا کہ میں نے یا ابا کہنا چھوڑ دیا، یا ابا کہنا چھوڑ دیا، یا رسول اللہ کہنے لگی. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہا تو میرے والد نے کہا یا فاطمہ ان هذه الآیہ لم ينزل فیک ولا فی نسلک ولا فی اہلک. میری بیٹی فاطمہ، قرآن کی آیت نہ تمہارے بارے میں یہ اتری ہے، نہ تمہارے گھر والوں کے بارے میں، نہ تمہارے خاندان کے بارے میں، یہ تو قریش کے بے ادب لوگوں کے بارے میں اتری ہے. میری لال فاطمہ تم یا ابا کہا کرو. فَإِنَّهُ أَحْيَا لِلْقَلْبِ، اس لیے کہ اس سے میرے قلب کو سکون ملتا ہے، میرے قلب کو نشاط ملتی ہے، میرے قلب کو حیات ملتی ہے، میرا قلب زندہ ہوتا ہے بیٹی جب تم مجھے یا ابا کہہ کے پکارتی ہو. یہ ایک بات. دوسری روایت، شہزادی دو عالم اور اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی نے سید الشہداء کا تذکرہ کیا. شب جمعہ بھی اسی لیے خاص طور سے اس روایت کو بھی پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے سید الشہداء کا تذکرہ کیا. تذکرہ کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا تذکرہ کر دیا، امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کر دیا اور یہ بیان کیا شہزادی دو عالم سے کہ میرا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا. تو شہزادی دو عالم تڑپ گئی. کہا یا ابتا من یقتل ولدی وقرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. میرے بابا کون میرے لخت جگر کو قتل کر دے گا؟ کون ہے جو میرے نور نظر کو قتل کرے گا؟ میرے حسین کو قتل کیا جائے گا، میرے حسین کو قتل کون کر دے گا؟ تو نبی گرامی نے کہا شر امت من امتی، میری لال فاطمہ میرے امت کے شریر لوگ میرے حسین کو قتل کر دیں گے. تو شہزادی دو عالم نے کہا اقرا جبرائیل انی السلام وقل فیما یقتل. میرے بابا جبرائیل کو میرا سلام کہیے گا اور اتنا پوچھئے جبرائیل سے کہ میرا بیٹا حسین کس جگہ قتل کیا جائے گا، کس جگہ قتل کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یقتل فی موضع یقال له کربلا. حسین اس سرزمین پہ قتل کیے جائیں گے جسے کربلا کہتے ہیں. تو شہزادی دو عالم نے کہا یا ابا سلمت رضیت وتوکلت علی اللہ. آپ ادب تو دیکھیں اللہ کے نبی کے مقابل میں. اے میرے بابا میں امر الہی کے سامنے تسلیم ہوں، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ کرتی ہوں. یہ روایت بھی دیکھیے کہ اسی بات کو
جب سید الشہداء شہزادی دو عالم کے شکم میں تھے تو نبی گرامی نے شہزادی سے کہا کہ یہ جو بچہ دنیا میں آئے گا یہ قتل کر دیا جائے گا. تو شہزادی نے کہا لیس فیہ حاجہ، جو میرا بچہ قتل کر دیا جائے گا تو مجھے اس بچے کی کیا ضرورت ہے، جو میرا بچہ ہی نہیں بچے گا. کتنا جو کچھ شہزادی دو عالم ہے نا وہ تو دین کی بقا چاہتی ہیں. کہا میرا بچہ جب نہیں بچے گا تو مجھے ایسے بچے کی کیا ضرورت. تو نبی گرامی نے کہا میری بیٹی فاطمہ، حسین فقط حسین نہیں ہے، اس سے 9 معصوم بچے پیدا ہوں گے جن کے ذریعے سے 9 امام ہوں گے جن کے ذریعے سے دین اور شریعت کی بقا ہوگی. جیسے ہی نبی گرامی نے یہ کہا تو شہزادی گرامی نے کہا یا رسول اللہ رضیت عن اللہ عز و جل، اگر میرے حسین سے نسل اور اس کے نسل میں پیدا ہونے والے 9 معصوم امام ہوں گے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں. بس عزیزان محترم، اللہ کا نبی جو اپنی بیٹی کے لیے کہتا تھا کہ ایھا الناس من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهذه فاطمة بنت محمد یا روحی وقلبی التی بین جنبی. فاطمہ میری روح کا نام ہے، فاطمہ میرے لخت جگر کا نام ہے. نبی کا آخری وقت ہے. راوی کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، شہزادی دو عالم ہیں اور نبی گرامی کی آنکھوں سے آنسو روا ہے. تو شہزادی دو عالم ایک بیٹی اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھے یہ ممکن نہیں ہے. اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی. بابا رونے کا کیا سبب ہے؟ بابا آپ اپنی زندگی میں کیوں رو رہے ہیں؟ بابا کس کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ یقیناً ایک بیٹی کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا، اور وہ بھی ویسی بیٹی جو بچپنے میں اگر میرے نبی کے اوپر کوئی کوڑا پھینکتا تھا تو اپنے ننھے پاؤں سے جا کر اپنے بابا کے جسم سے گرد و خاک کو صاف کرتی تھی. تڑپ کے کہنے لگی نبی کی بیٹی اے میرے بابا رونے کا کیا سبب ہے؟ تو کہا لاب کی ضرورت تھی، میرے رونے کا کوئی سبب نہیں ہے. میری بیٹی فاطمہ، میں اپنے بعد ہونے والے مسائل کو دیکھ رہا ہوں. میری بیٹی فاطمہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی فریاد کرے گی مگر میری امت سے کوئی میری بیٹی کا جواب نہ دے گا. اجرکم اللہ کسی غم میں نہ بلائے. اس کے بعد مقتل نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے مولا کائنات کو بلا لیا، شہزادی دو عالم کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، گھر کی خاتون سے کہا دروازے پہ کھڑی رہنا، کسی کو اندر آنے نہ دینا. علی سے کہا علی قریب آ جاؤ. فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. روایت کے الفاظ ہیں فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھے رہے، دیر تک فاطمہ کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے رہے. اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا، فاطمہ کا ہاتھ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دے کے کہا یا ابوالحسن ہذہ ودیۃ اللہ و ودیۃ رسول. اے ابوالحسن، ارے فاطمہ امانت لائیے، فاطمہ امانت رسول اللہ ہے. اے علی، ارے میں دیکھ رہا ہوں میری فاطمہ پہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے، میری فاطمہ کا دروازہ جلا دیا جائے گا. مقتل کے الفاظ نبی گرامی بیان کرتے کرتے روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. اجرکم اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے. ارے ابھی نبی کا کفن میلا بھی نہ ہونے پایا، لوگ آگ و لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے. نبی کی بیٹی کہہ رہی تھی ارے اس گھر میں حسن و حسین. اللہ کسی غم میں نہ رلائے. ارے کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسن و
فضا کو آواز دی، فضا خوشی دی، اے فضا ارے میرا محسن شہید ہو گیا، فضا آ میری مدد کرو۔ مگر جیسے شہزادی دو عالم کو پتا چلا علی مرتضیٰ کے گلے میں رسن کا پتا، اپنا غم بھول گئی، ایک مرتبہ آواز دی، خلو ابوالحسن، اللہ ارے میرے ابوالحسن کو چھوڑ دو، وگرنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی۔ اتنا کہنا تھا، مسجد النبی کو لرزا ہوا۔ میں شہزادی دو عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے شہزادی آپ علی کو بچا لائی، مگر آپ کی بیٹی دل نہیں زینب یہاں پہ لرز رہی تھی، شبر کو مخنجر نہیں آگے بڑھ رہا تھا، اور زینب کہہ رہی تھی او بسر ساحت میرا مانا، شبر کا خود خنجر چل گیا، فلاد کا پانی دے دو چلا، منادین ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، فضا میں کہرام تھا، و حسینا و مظلوما و سیالم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، الہی بحق الظہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا والسر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسموں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، پاک پروردگارہ ہماری سزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، حاضرین مجلس میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہے، معبود تجھے آبروئے صدیقہ کونین کا واسطہ ان کے مشکلات کو برطرف فرما دے، ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو برطرف فرما دے، ہمیں جو بیمار ہوں گے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، پاک پروردگار ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومین ہے پاک پروردگارہ ان کے نصرت و مدد فرماتے، معبود ان کو ظالمین کے شر سے محفوظ رکھ، ظالمین جو قابل ہدایت نہیں پاک پروردگارہ انہیں نیست و نابود فرماتے، معبود جلد از جلد دنیا سے پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرماتے، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ